عہد کریں یہ ملک ہمارا ہے۔ ناظرین، آج پورے ملک میں جوش و خروش سے مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ دور غلامی میں مولانا کی جنگ اور آزادی کے بعد مولانا کی خدمات بلا شبہ ناقابل فراموش ہیں۔ اس عظیم ہستی کی یاد میں دیکھیے ہمارے ایڈیٹر محمد اعجاز کی ایک خاص رپورٹ۔ عزیزوں، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا، سورج تو چمک رہا ہے، اسی سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں پہنچا دو جہاں اجالے کی ضرورت ہے۔ آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی تقدیر کے سارے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ یہ تاریخی الفاظ مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تقریر کا حصہ ہیں جو انہوں نے جامع مسجد دہلی میں تقسیم ہند کے بعد بھڑک اٹھے فسادات سے متاثر ہو کر کی تھی۔ یہ الفاظ یقیناً تمام ہندوستانی اقوام اور ان کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، جن کی بدولت آج ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک مانا جاتا ہے۔ بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماگیر شخصیت کے مالک، ایک عالم دین، بیدار مغز صحافی، صف اول کے مجاہد آزادی اور ایک ماہر تعلیم۔ آج ہم نے اپنی اس خاص پیشکش میں مولانا ابوالکلام آزاد کے انہی 4 خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ناتواں کوشش کی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان چاروں شعبوں میں سرگرم شہر کی اہم شخصیات سے مولانا کی حیات و کارناموں پر بات چیت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک جید عالم دین تھے، اس لیے اس پروگرام کی شروعات میں ہم نے ان کی اسی خصوصیت پر مولانا ڈاکٹر عبدالرشید مدنی سے بات چیت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بر صغیر ہند کے لیے ایک اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے کہ ان کی پیدائش وہاں ہوئی جہاں اسلام پیدا ہوا، یعنی مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی بنا، جس کا وجود مکہ مکرمہ میں ہوا ہو، تو وہ نورانیت اور وہ روحانیت وہ خود بخود کسی بھی انسان میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ 8-9 برس تک وہ وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے، تو عربی سے ان کو بڑی انسیت تھی۔ یوں بھی ہمارا دین اور کتاب اللہ کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے ایسی خدمات انجام دی ہیں جو بڑی قابل ذکر ہیں۔ بحیثیت عالم دین انہوں نے بہت ساری کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کتابوں میں بالخصوص ان کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ترجمان القرآن ہے، جو 2 جلدوں میں ہے۔ مولانا آزاد کی جو تفسیر ہے ترجمان القرآن، اس تفسیر میں مولانا آزاد نے ہندوستان کے ان مسلمانوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا اور اپنے اس تفسیر کے مخاطب، اولین مخاطب انہی کو بنایا، گو کہ پس پردہ ان کے ذہن میں وہ قوم بھی تھی جو قوم امت دعوت کہلاتی ہے، یعنی جس کو ابھی دعوت کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تفسیر کو مکمل کیا۔ سورہ فاتحہ جو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، تو سورہ فاتحہ کی تفسیر خود انہوں نے کتابی شکل میں ترتیب دی، جس کا نام ام الکتاب رکھا۔ صرف سورہ فاتحہ کی کتاب ہے۔ یوں تو ان کے ادبی کارنامے بہت ہے، اور سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایک تاریخی شخصیت ہے وغیرہ، مجھے اس پر بات کرنی نہیں ہے، لیکن ایک کتاب ہے ان کے قول فیصل، ام الکتاب اور ترجمان القرآن۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اخبارات نکلا کرتے تھے، ان اخبارات کو آپ ان کے علم سے جدا کریں۔ چنانچہ الہلال، وہ اس کے پورے 2-3 ادوار جو بھی رہے ہیں، البیان ایک
یہ خالص دینی تفسیر کے اس کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. ایک البلاغ، جی یہ وہ پرچے تھے کہ جو بہت مقبول ہوئے اس زمانے میں. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا تھا. کئی جریدوں سے وہ منسلک رہے. الہلال، البیان اور البلاغ جیسے انقلابی اخبارات شائع کیے جو صرف اخبار نہیں بلکہ آزادی کی تحریک بھی بنے. اسی سلسلے میں ہم نے شہر کے معروف صحافی تحسین احمد خان سے بات چیت کی. انہوں نے مولانا آزاد کی شخصیت اور صحافت سے متعلق دلچسپ معلومات پر روشنی ڈالی. سب سے پہلے تو میں ADN نیوز کا شکر گزار بھی ہوں، اور اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ایک ایسی شخصیت جس کو آہستہ آہستہ دنیا بھلا دینا چاہتی ہے، یا کچھ ایک ایسی طاقتیں ہیں جو ایسی شخصیت کو بھلانے کے در پہ ہے، لیکن ADN نے یہ کام کیا ہے. انشاءاللہ یہ بھی ایک تحریک ہے. جہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا تعلق ہے تو میں انہیں صرف صحافی ہرگز نہیں مانتا. وہ ایک اما پہلو شخصیت تھی. 1903 یا 4 میں الہلال ان کا اخبار تھا، یعنی 15 سال کی عمر میں وہ ایک صحافی بن چکے تھے اور بہت ہی میچور صحافی کی شکل میں سامنے آئے تھے. ان کی تمام جو خیالات تھے وہ پورے صفحات پر اترتے تھے، اور آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے مولانا کی شخصیت. اور بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بتاؤں کہ آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے ہمارے آزاد ہندوستان کے صدر ہند پنڈت شنکر دیال شرما صاحب اورنگ آباد آئے تھے، اور انہوں نے مولانا کی ایک چھوٹی سی پہلو پر روشنی ڈالی تھی. وہ میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تھا، آزاد ہونے کے بعد جب تمام لوگ جو آزادی کے جتنے علمبردار تھے، ان میں سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو اور خود پنڈت شنکر دیال شرما بھی اس میں موجود تھے، اور بھی تمام لوگ تھے، اور ان تمام نے یہ فیصلہ کیا تھا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں پنڈت شنکر دیال شرما صاحب کے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے اگلے نئے وزیر اعظم، پہلے وزیر اعظم جناب ابوالکلام آزاد صاحب ہوں گے. اتنا سننے کے بعد مولانا نے کہا کہ میں نے تحریک آزادی میں حصہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے کیا تھا. مجھے حکومت وغیرہ سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اب میں نے ملک آپ کے حوالے کر دیا ہے. اب مجھے اپنے کاموں کے لیے اور سیاست صحافت جو بھی میں خدمت کر سکوں اس کے لیے. لیکن مولانا جب پنڈت صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم نے بہت پیچھا کیا، جس میں خود سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی آگے تھے کہ نہیں مولانا، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو مولانا نے بڑی سمجھیے ان کی اصرار پر قبول کیا تھا. جو پورٹ فیلو قبول کیا تھا، قلمدان تھا، وہ تھا تعلیم. مولانا ایک عظیم قومی رہنما تھے. آزادی کی لڑائی میں پیش رہے، ہر قربانی پیش کی. جنگ آزادی میں ان کے کردار کو بس ان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے عظیم رہنما مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے قداور رہنما بھی انہی کے مشوروں پر کام کیا کرتے تھے. جدوجہد آزادی کا جہاں تک تعلق ہے، مولانا آزاد نے اس جدوجہد میں بھی ایک بہت ہی اہم فریضہ انجام دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہماری تاریخ میں، ملک کی تاریخ میں، یا جدوجہد آزادی کی جو تاریخ ہے اس میں. وہ یہ کہ انہوں نے ملتوں کے میل جول، اتحاد اور اتفاق کو تمام چیزوں پر ترجیح دی. تو مشہور ان کی تحریر ہے کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی آزادی کو تھوڑا ملتوی کر دو تو میں یقیناً کر دوں گا، لیکن ان ملتوں کا جو میل جول ہے، اتفاق ہے، اس کو میں اس کے ساتھ کبھی نہ کروں. تو جو شخص اس قدر جو ہے وسیع المشربی کے ساتھ سوچتا ہو، سمجھتا ہو، جس نے جدوجہد آزادی کے لیے جیلوں میں زندگی گزاری، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی اہلیہ کی علالت سے بالکل بے نیاز ہو کے صرف ملک اور ملت کی سوچتے رہے،
تو ان کا جو جدوجہد آزادی میں کردار ہے وہ اپنی جگہ اس قدر عظیم، اس قدر وقی ہے کہ اس کی نظیر نہیں ہے. لیکن جدوجہد آزادی کا ایک مرحلہ تاریخی اعتبار سے آپ سمجھیے کہ وہ تو یوں ہے کہ اس میں تمام بڑے بڑے ہمارے اکابرین جو ہیں، ہمارے صحافی، ہمارے علماء، ہمارے ادیب، شعراء اور جتنے بھی سماجی رہنما تھے سبھی شریک رہے ہیں. گاندھی جی کی قیادت میں، نہرو کی قیادت میں، ولبھ بھائی پٹیل آپ کی قیادت میں. لیکن مولانا آزاد کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جس مشن کو انہوں نے جدوجہد آزادی میں اپنے سامنے رکھا یا جس کا دامن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور وہ بنیادی مشن تھا کہ ہمارے ملک میں جو مختلف قومیں بستی ہیں تو رنگ و نسل، ذات پات، مذہب، عقیدہ، مسلک کی بنیاد پر ان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک منظم لائحہ عمل بھی ترتیب کیا. یہ اس ملک میں جو ہے فلاں ذات، فلاں دھرم، فلاں جو ہے مسلک کے لوگ بستے ہیں. راگ قائد جو ہوتا ہے وہ ہمہ جہت سوچتا ہے، ساری سمتوں میں سوچتا ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جدوجہد آزادی میں بھی ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جو ملک کے تابناک مستقبل کے لیے سود مند کارآمد ہو سکتے ہیں. اور آزادی کے بعد جب وہ وزارت میں رہے وہ انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کا بنیادی مشن جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا، غبار خاطر ہوگا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جی جو صحیح ہے، جو صداقت ہے اس کی حمایت کیجیے، اور جو غلط ہے، جو ظلم ہے، جو باطل ہے اس کے خلاف مزاحمت کیجیے، اس کے خلاف احتجاج کیجیے. یہ بنیادی جو ان کا نظریہ رہا، اس نے نہ صرف یہ کہ جدوجہد آزادی کو ایک بہت ہی صالح صحت مند سمت دی، بلکہ آزادی کے بعد بھی ملک کی جو منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں ملک کی ترقی کے لیے، اس میں بھی مولانا آزاد کی اس صالح سوچ نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم مولانا آزاد کو یاد کرتے رہتے ہیں. بے شمار ان پر جو ہے الزامات بھی عائد کیے گئے، وہ کانگریس یہ فلاں چنا، لیکن ان سے سب سے بے نیاز ہو کے انہوں نے جو ہے صرف یہی سوچا کہ اس بر صغیر میں اگر ہندوستان کا مستقبل تابناک کرنا ہے، ہماری نئی نسلوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، ہماری نئی نسلوں کا مستقبل اگر بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ تمام رنگ و نسل کے مسائل سے اوپر اٹھ کے تمام جہتوں میں سوچیں. اور وہ ہماری جہت سوچ تھی، اس لیے بڑی آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے وزیر اعظم کا عہدہ تو ٹھکرا دیا، لیکن وزیر تعلیم کا منصب سنبھالا. اپنے بلند کردار کے مطابق انہوں نے یہاں بھی وہ کام کیا جس نے ہندوستان کو آج تعلیمی شعبے میں دنیا کے چند گنتی کے ملکوں میں شامل کر دیا. ان کی تعلیمی خدمات کا مختصر خاکہ ڈاکٹر مخدوم فاروقی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مولانا نے وہ جو نرو رہتی ہے سماج کی، جو اہم نس رہتی ہے، اس پر مولانا نے ہاتھ رکھا، اس کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی چیز جو ہے تو بہت مناسب ہے اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہے ایجوکیشن. تو مولانا کا بے شمار کارناموں میں سے سب سے بڑا کام جو رہا ہے وہ بحیثیت وزیر تعلیم رہا ہے. آج ہندوستان جو ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اور دوسرے شعبہ جات میں جو ترقی کر رہا ہے اور پوری دنیا یہاں کے لوگوں کو ایک ٹیلنٹڈ قوم کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اس کا سہرا جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کاوشیں، کوششیں اور ان کا جو کنسرن اور ان کے جو آئیڈیاز تھے اسی کو جاتا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں
کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا قیام ایک بہت ہی بڑا جو ہے ہائر ایجوکیشن کو ایک مشعل راہ دکھانے کا اس نے کام کیا ہے، اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور آسام سے لے کے گجرات تک پورے ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو جو مضبوطی سے باندھا اور جو ریسرچ کو فروغ دیا وہ صرف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ذریعے سے ہوا ہے۔ مولانا نے کوالٹی ایجوکیشنز کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IITs انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز جو بنائی ہے، وہ سارے IITs آج سے پاس ہونے والے سارے بچے جو امریکہ کو بنا رہے ہیں، پورے یورپ کو بنا رہے ہیں، آسٹریلیا کو بنا رہے ہیں، تو دنیا کے جو بڑے بڑے مقامات کو، بڑے بڑے ممالک کو جو تقویت پہنچی ہے وہ ہمارے ہندوستان کے IIT سے فارغ ہوئے ہوئے سارے سائنٹسٹ اور بچے ہیں۔ ہندوستان میں انہوں نے نہ صرف ہائر ایجوکیشن بلکہ جو بیسک ایجوکیشن ہے اس پر بھی مولانا کا زبردست کام رہا ہے۔ 2 فیزز میں ان کا رہا ہے، ایک تو کوالٹی اور کوانٹٹی۔ تو کوالٹی کے لیے انہوں نے بہت سارے ایسے بڑے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور سوشل سائنسز ہر شعبے میں جو ہے تو انہوں نے کوالٹی کے انسٹیٹیوشنز کھڑا کیے ہیں، جو آج بھی وہی جھنڈا سر بلند کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی IITs کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، آج بھی جو ہے تو انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ سب مولانا کے کام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنے آپ میں انسپائر کیا، یعنی انہوں نے جو انسپریشن انہوں نے لوگوں کو دیا، تو بے شمار اس وقت کے نوجوان جو لیڈرز تھے جیسے ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب، یہ سارے جو ہے تو ایک چراغ سے کئی چراغ جو ہے تو جل گئے، اور پوری ہندوستان میں جو ہے تو کوالٹی ایجوکیشن، تعلیم اور تربیت کا جو ہے دریا جو ہے بہہ نکلا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کا سوچ دینے والا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے۔ آج بھی جو لوگ تعلیم کی طرف جو ہے متوجہ ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف وہی سوچ کا کہیں نہ کہیں نتیجہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یہاں پر سوشل سائنسز اور باقی سارے ریسرچ جو ہے تو کتنی عروج پر پہنچا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ مولانا کی سوچ کو جاتا ہے، اور یہ ملک پر اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان رہا ہے کہ مولانا جیسی شخصیت کو اللہ نے اس ملک کی ترقی کا ضامن بنایا اور ان سے زبردست کام لیا ہندوستان کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش، اور ADN اردو نیوز کی جانب سے عظیم مجاہد آزادی، دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور ایک مضبوط قومی رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کو سچی و پکی خراج عقیدت کا چھوٹا سا نذرانہ۔ آئیے ہم پھر ان کے اس تاریخی جملے کو دہرائیں کہ آؤ ہم سب مل کر ایک بار پھر یہ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔